رات خاموش تھی مگر اس میں سکون نہیں تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی بھاری کیفیت تھی، جیسے کوئی اندیکھا سایہ موجود ہو۔ مکہ کی سرزمین میں لوگ اکثر دھیمی آواز میں ایک ایسے شخص کا ذکر کرتے تھے جو شہر کی بھیڑ بھاڑ سے دور رہتا تھا۔ وہ بوڑھا تھا، خاموش رہتا تھا اور بہت کم نظر آتا تھا، مگر جو لوگ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اس کے پاس جاتے وہ کچھ ایسا لے کر واپس آتے جسے وہ خود بھی بیان نہیں کر پاتے تھے۔ کچھ کہتے تھے کہ وہ راز جانتا ہے اور کچھ کا ماننا تھا کہ اللہ نے اسے گہری سمجھ عطا کی ہے، مگر ایک بات یقینی تھی، وہ صرف تب بولتا تھا جب درد سچا ہوتا تھا۔ ایک شام ایک عورت اس کے پاس آئی۔ اس کے قدم بھاری تھے، آنکھیں تھکی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر برسوں کی خاموش تکلیف صاف نظر آ رہی تھی۔ جب وہ اس کے سامنے بیٹھی تو وہ اپنے آنسو روک نہ سکی۔ اس نے کہا، میری زندگی بکھر رہی ہے، میرے گھر میں سکون نہیں ہے، ہماری آمدنی میں برکت نہیں ہے، میرا شوہر بہت محنت کرتا ہے مگر کچھ ٹھہرتا نہیں، میرے بچے میری بات نہیں مانتے، وہ ضدی اور دور ہوتے جا رہے ہیں، میں خود بھی بیمار ہوں اور کوئی علاج کام نہیں کر رہا، میں خود کو کھو چکی ہوں۔ بوڑھے آدمی نے اسے خاموشی سے دیکھا، جیسے وہ اس کے دل کا بوجھ محسوس کر سکتا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پوچھا، مجھے بتاؤ، آخری بار تم نے کب پورے یقین کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا تھا؟ عورت نے نظریں جھکا لیں، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ پہلے بھی دعائیں کرتی رہی تھی مگر اس کا دل شک اور خوف سے بھرا ہوا تھا۔ بوڑھے آدمی نے پھر پوچھا، کیا تم نے کبھی زمزم کو سچی نیت کے ساتھ پیا ہے؟ عورت نے آہستہ سے جواب دیا، ہاں میں نے زمزم پیا ہے مگر صرف پانی سمجھ کر، میں نے کبھی اس کے بارے میں گہرائی سے نہیں سوچا۔ بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں نرمی آ گئی اور اس نے کہا، یہی وہ جگہ ہے جہاں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ زمزم صرف پانی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ یہ وہی بن جاتا ہے جو تم اس سے مانگتے ہو، اگر تمہاری نیت سچی ہو اور ایمان مضبوط ہو۔ عورت حیران تھی مگر اس کے دل میں تجسس پیدا ہو گیا۔ بوڑھے آدمی نے پھر ایک پرانی کہانی سنانا شروع کی، ایک ایسی کہانی جو وقت سے بھی پرانی تھی۔ اس نے کہا، بہت عرصہ پہلے صحرا میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کر رہی تھیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھیں۔ وہاں نہ پانی تھا، نہ مدد، نہ کوئی امید، سوائے اللہ پر ان کے بھروسے کے۔ اور پھر اللہ نے جواب دیا، زمین سے زمزم کا پانی نکلا۔ یہ صرف پانی نہیں تھا، یہ رحمت تھی، مدد تھی، ایک معجزہ تھا جو آج تک جاری ہے۔ عورت غور سے سن رہی تھی، اس کا دل آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ بوڑھا آدمی بولا، یہ پانی برکت رکھتا ہے مگر یہ تمہاری نیت کے تابع ہے۔ اگر تم اسے بغیر سوچے پیو تو یہ صرف پانی ہی رہتا ہے، لیکن اگر تم اسے اللہ سے کچھ مانگتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ پیو تو اللہ اسے تمہاری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ عورت نے پوچھا، کیا یہ واقعی ہر مسئلے میں مدد کر سکتا ہے؟ میرے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ بوڑھے آدمی نے جواب دیا، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ بڑا نہیں ہوتا، زمزم صرف ایک ذریعہ ہے، اصل طاقت تمہارا اللہ سے تعلق ہے۔ وہ تھوڑا جھکا اور بولا، اگر تم بیمار ہو تو زمزم کو شفا کی نیت سے پیو، اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں صحت دے۔ اگر تمہارے گھر میں سکون نہیں ہے تو اسے برکت اور سکون کی نیت سے پیو۔ عورت نے گہری سانس لی اور پوچھا، رزق کا کیا؟ ہم ہر روز مشکل میں ہوتے ہیں۔ بوڑھے آدمی نے کہا، زمزم کو اس نیت سے پیو کہ اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے، یقین رکھو کہ وہی رزق دینے والا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ اگر تمہارے شوہر کے کام میں برکت نہیں یا تمہارا کاروبار نہیں چل رہا تو زمزم کو اس نیت سے پیو کہ اللہ تمہاری کمائی میں برکت ڈال دے۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، میرے بچے، وہ میری بات نہیں مانتے، ان میں بری عادتیں آ رہی ہیں، مجھے لگتا ہے میں انہیں کھو رہی ہوں۔ بوڑھے آدمی نے نرمی سے کہا، انہیں زمزم اس نیت سے پلاؤ کہ اللہ ان کے دل نرم کر دے، ان کے لیے محبت اور یقین کے ساتھ دعا کرو، اللہ ہر دل کو ہدایت دے سکتا ہے۔ عورت کچھ ہچکچائی، پھر اس نے ایک ذاتی سوال کیا، اگر کسی لڑکی کا رشتہ نہ ہو رہا ہو یا رشتے آ کر ٹوٹ جاتے ہوں؟ بوڑھے آدمی نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، زمزم کو اس نیت سے پیو کہ اللہ بہترین رشتہ صحیح وقت پر عطا کرے، اس کے وقت پر بھروسہ رکھو، جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ تم سے کبھی نہیں چھوٹے گا۔ وہ آگے بولا، اگر کوئی اپنے مستقبل، اپنی نوکری یا زندگی میں رکاوٹوں سے پریشان ہو تو زمزم کو اس نیت سے پیے کہ اللہ اسے راستہ اور کامیابی دے۔ اگر رشتوں میں تناؤ ہو تو اسے محبت اور سمجھ کی نیت سے پیو۔ پھر اس نے رک کر ایک مضبوط بات کہی، تمہارا جو بھی مسئلہ ہے اسے زمزم پینے سے پہلے واضح نیت میں بدل دو۔
عورت خاموش بیٹھی سب کچھ جذب کر رہی تھی۔ ایک طویل عرصے کے بعد اسے امید محسوس ہوئی، اس لیے نہیں کہ اس کے مسائل ختم ہو گئے تھے، بلکہ اس لیے کہ اب اس کے پاس ان کا سامنا کرنے کا راستہ تھا۔ بوڑھے آدمی نے کہا، یاد رکھو، زمزم ایمان کے ساتھ اثر کرتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں شک ہو تو اثر کم ہو جاتا ہے۔ اگر تمہارا دل مکمل طور پر اللہ پر بھروسہ کرے تو ایک قطرہ بھی تمہاری زندگی بدل سکتا ہے۔ اس رات عورت ایک نئے احساس کے ساتھ گھر واپس گئی۔ اگلی صبح اس نے زمزم اپنے ہاتھ میں لیا، آنکھیں بند کیں اور سچی دعا مانگی۔ اس نے شفا، گھر کے سکون، فرما بردار بچوں، رزق اور برکت کے لیے دعا کی۔ پھر اس نے اسے آہستہ آہستہ پورے یقین کے ساتھ پیا۔ اس بار یہ مختلف محسوس ہوا، یہ معنی خیز لگا۔ دن گزرتے گئے اور آہستہ آہستہ چیزیں بدلنے لگیں۔ اس کی صحت بہتر ہونے لگی، اس کے بچے نرم مزاج اور فرما بردار ہو گئے، اس کے گھر میں سکون آ گیا، اس کے شوہر کے کام میں بہتری آنے لگی۔ چھوٹی تبدیلیاں بڑی تبدیلیوں میں بدل گئیں، اور ہر تبدیلی کے ساتھ اس کا ایمان مضبوط ہوتا گیا۔ اس نے رکنا چھوڑ دیا۔ ہر روز وہ زمزم واضح نیت کے ساتھ پیتی، کبھی اپنی صحت کے لیے، کبھی اپنے بچوں کے لیے، کبھی اپنے رزق کے لیے۔ وہ اللہ سے ایسے بات کرنے لگی جیسے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ اس کا دل ہلکا ہو گیا، اس کا ذہن پرسکون ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ اس بوڑھے آدمی کے پاس گئی، مگر اس بار اس کا چہرہ مختلف تھا۔ اس کی آنکھوں میں روشنی تھی اور آواز میں سکون تھا۔ اس نے کہا، میری زندگی بدل رہی ہے، مجھے سکون مل رہا ہے، میرے مسائل آسان ہو رہے ہیں۔ بوڑھے آدمی نے مسکرا کر کہا، یہ ہمیشہ اللہ ہی تھا، زمزم تو صرف ایک ذریعہ تھا، تمہارے ایمان نے فرق پیدا کیا۔ پھر اس نے آخری بات کہی، آئندہ کبھی بھی زمزم بغیر نیت کے نہ پینا، ہمیشہ اللہ سے دل سے مانگو، وہ ہمیشہ سنتا ہے، حتیٰ کہ جب تم خود کو اکیلا محسوس کرتے ہو۔ اور آج بھی زمزم بہہ رہا ہے۔ کچھ لوگ اسے بغیر سوچے پیتے ہیں اور ان کے لیے یہ صرف پانی رہتا ہے، مگر جو سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ٹوٹے دل والوں کے لیے امید ہے، بیماروں کے لیے شفا ہے، اور یقین رکھنے والوں کے لیے برکت ہے۔ تو جب بھی تم زمزم پیو، ایک لمحہ رکو، آنکھیں بند کرو، سچی نیت کرو، اللہ سے وہ مانگو جو تمہیں چاہیے، چاہے وہ صحت ہو، سکون ہو، فرما بردار بچے ہوں، شادی ہو، رزق ہو یا کامیابی۔ اسے پورے یقین کے ساتھ پیو، کیونکہ کبھی کبھی حل دور نہیں ہوتا، بلکہ تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہوتا ہے، بس تمہاری نیت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔